औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। बखर में 24 घंटों में क्या हुआ, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए सुबह सवेरे प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक अफसोसनाक वाक़ये के बारे में बताता हूँ, जो कि ये वाक़या कलूर कोट में पेश आया है। पेशी पर आने वाले अफराद पर मुखालफिन ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को THQ हॉस्पिटल कलूर कोट मुंतकिल कर दिया गया है। दरीना दुश्मनी के तनाज़े पर यह मामला पेश आया है। एक जंडावाला का इलाका नूरा शरीफ से पेशी पर आने वाले 3 अफराद पर मुखालफिन ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को THQ हॉस्पिटल कलूर कोट मुंतकिल किया गया है। ज़ख्मियों में मोहम्मद अदरीस वालिद मोहम्मद रमज़ान, गुलम अब्बास वालिद फ़तेह खान, ज़हीर अब्बास वालिद मोहम्मद अफजल शामिल हैं। इनका जो तनाज़ा है वो कलूर कोट में, ये जो वाक़या है कलूर कोट में पेश आया है। इनका तनाज़ा नूरा शरीफ जंडावाला के थाने में 2 मुकदमात दर्ज हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। इन फ़रीक़ैन ने आपस में मुकदमात भी दर्ज करा रखे हैं। एक फ़रीक़ है अहमद ख़ान वालिद मोहम्मद तारिक सकना नूरा शरीफ। इसने अपने साथियों से मिलकर हाथे अदालत के बाहर रोड के ऊपर ये छुपे हुए थे। यूँ ही जो है वो सिविल जज की अदालत से ये लोग फारिग हुए और बाहर जाने के लिए रोड पे पहुँचे तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी करके इलाके को घेरे में ले लिया है। मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। DPO मियाँ वाली, जिसके पास बखर का इजाफी चार्ज है, उसने भी वक़ुए की रिपोर्ट तलब की है। IG पंजाब और रीजनल पुलिस अफीसर ने भी रिपोर्ट तलब की और मुलज़मान को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। मुलज़मान और मुद्दइयों का जो आपस में तनाज़ा है वो इससे कबल मुकदमेबाजी का तनाज़ा चल रहा है। एक दूसरे पर पहले मुलज़मान फायरिंग कर चुके हैं। मुकदमा थाना जंडावाला में दर्ज थे। आज ये जो अफराद हैं ये आज पेशी पर आए हुए थे। ये सिविल जज साहब की ये अदालत है, तारिक महमूद सिविल जज की ये अदालत में पेशी पर आए हुए थे कि जब पेशी से फारिग हुए और हाथे अदालत से बाहर निकले तो मुलज़मान छुपे हुए थे और मुलज़मान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जो हैं ये शदीद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को THQ हॉस्पिटल ज़ख्मियों को THQ हॉस्पिटल कलूर कोट मुंतकिल की। इसके अलावा जो दूसरी बखर में बड़ा एक वक़ुआ पेश आया है वो है कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर मानी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कैमल के हवाले से, ऊँटों के हवाले से ये जो फार्म बना हुआ है। पहले ये डेयरी फार्म था, अब उसके साथ कैमल फार्म इसको जो है वो बनाया गया है, जिसका रकबा 9000 एकड़ से ज़ायद है। इस 9000 एकड़ में से 7000 एकड़ पे जंगल है, मतलब जिसमें बेरी, किक्कर, इसके अलावा मुख्तलिफ जो हैं दरख्त वो पाए जाते हैं, जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। ये जो कैमल है ये इसकी खुराक का ये ज़रिया है। ये बेरी, किक्कर, जंड इसको बड़ा शौक़ से खाता है। तो ये सुबह सवेरे ये कैमल फार्म के ये जो एहलकार हैं अपने कैमल्स को उस एरिए में, डेजर्ट एरिए में और इस जंगल में छोड़ते हैं और ये चरागाह के तौर पर ये रकबा इस्तेमाल होता है। जो 2 से 3 हज़ार एकड़ मज़ीद है उस पर काश्तकारी भी होती है, मुख्तलिफ़ अक़साम की फसलें भी काश्त की जाती हैं, जानवरों का चारा भी काश्त किया जाता है, जिसका रेवेन्यू है वो भी हासिल किया जाता है और गवर्नमेंट के कौमी ख़जाने में भी जमा कराया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद नबील जो इसकी देखभाल में मसरूफ़ हैं वो उसके इंचार्ज हैं। इसको अचानक इस रकबे में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ताम इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा, जिन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया
اور اس کے ساتھ ساتھ مانی فارم کے اہلکاروں نے بھی ان کی مدد کی، کیونکہ ڈیزرٹ ایریا ہونے کی وجہ سے جب ہماری یہاں پہ ریسکیو حکام سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیزرٹ ایریا ہے، پانی لے جانے اور آنے میں مشکلات اور دشواری کا سامنا ہے، لیکن کچھ وقت لگ سکتا ہے آگ کو کنٹرول کرنے میں۔ تاہم رات گئے تک ریسکیو 11 22 کی ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف رہیں اور ان کی مدد کے لیے مانی فارم کا عملہ بھی پوری طرح متحرک رہا۔ اب تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ابتدائی طور پر جو آگ لگی تھی اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا اور 100 ایکڑ کے قریب جنگل جو ہے، جن میں جڑی بوٹیاں، ککر، بیری اور اس کے ساتھ جنڈ اور دیگر یہ جو درخت ہیں یہ جل گئے ہیں، اور جڑی بوٹیاں بھی جل گئی ہیں جہاں پہ یہ جانوروں کو چارے کے طور پر، یہ چراگاہ کے طور پر یہ رقبہ استعمال ہوتا تھا۔ ریسکیو کی یہ بہت بڑی کارروائی ہے، ریسکیو نے بہت بڑا رات گئے تک آپریشن کیا ہے اور اس آگ کو کنٹرول کرنے میں لمحہ بر لمحہ جو ہے وہ ریسکیو انچارج انجینئر محمد عبداللہ وہ بھی پوری طرح متحرک رہے۔ میڈیا سیل انچارج جو ریسکیو کے ہیں ملک بلال صاحب، وہ بھی مسلسل رابطے میں رہے ہیں اور میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ بار بار یہ خبر، جیسے آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جا رہی تھی تو میڈیا میں بھی یہ خبر آگ کی طرح پھیلتی گئی، اور لمحہ بر لمحہ ناظرین کو اس آگ کے متعلق ہمارے رپورٹرز، ہمارے سینئر رپورٹرز الیکٹرانک کے، پرنٹ میڈیا کے، سوشل میڈیا کے، وہ بتاتے رہیں۔ اور یہ واقعہ بکھر کے نواح علاقہ حیدرآباد تھل کا جو علاقہ ہے مانی فارم کے اس رقبے پر آگ لگی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ 100 یعنی 100 ایکڑ رقبے میں جو آگ ہے وہ پھیل گئی تھی، اور جس نے یہ جو درخت ہیں خاص طور پہ یہ جو چارے کے طور پر جو پسند کرتا ہے کیمل، تو یہ جل چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے پاس بہت سارا رقبہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ریسکیو حکام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریسکیو نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ابھی تک ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں کہ آیا گزرتے ہوئے کسی مسافر نے یہاں پہ کوئی سگریٹ وغیرہ یا ماچس کی تیلی جلائی تو آگ لگی، یا پھر کسی اور وجہ سے آگ لگی، یا کسی نے جان بوجھ کر، یا کوئی ایسا کوئی اہلکار ملوث ہے جس نے جلایا ہو رقبہ، جیسے کوئی کاشت کرنا چاہتے ہیں، ناجائز کاشتکار بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن ابھی اس کی تحقیق جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ 100 ایکڑ جو رقبہ جو ہے اس پر جو بیری، ککر اور جنڈ، اس کے جو دیگر درخت تھے جس کو یہ خوراک کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، 100 ایکڑ جل چکا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے محفوظ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ 100 ایکڑ ہمارے پاس 7000 کے قریب جنگل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تباہی سے ہمارا ایریا جو ہے وہ بچ گیا ہے۔ تو معمولی نقصان 100 ایکڑ کا ہوا ہے، تو ریسکیو کام کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ جو آگ پر اب کنٹرول کر لیا گیا ہے، کولنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ تیسرا واقعہ ہم آپ کو شیئر کرتے چلیں کہ وہ تھانہ سرائے مہاجر کے علاقہ بستی گورچھا میں پیش آیا، جو کہ خون سفید ہو گیا۔ دیور اور اس کے بیٹے، خاتون کے دیور اور دیور کے بیٹے، خاتون کے بھتیجے نے معمولی تلخ کلامی پر گلزار بی بی کو، جو واصف کی بیوی ہے، اس کے گھر میں داخل ہو کر بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور خاتون کے کپڑے اور اس کی عفت میں خلل ڈالا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جس پر خاتون زخمی ہو گئی ہے۔ زخمی خاتون کو DHQ ہاسپٹل بکھر منتقل کیا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ بااثر افراد نے اس خاتون کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کرا دیا، اور MLC میں بھی رکاوٹ رہے، اور پولیس پر بھی اپروچ کرتے رہے کہ مقدمہ درج نہ کیا جائے، اور وہ خاتون متاثرہ تھانے کچہری کی بجائے علاج اس کا خاوند گھر میں جو ہے وہ کرنے لگا تھا، جو کہ ہمیں معلوم ہوا، اور ہم وہاں موقع پر گئے، اس کی ہم نے کوریج کی، اور ہم اس مظلوم خاتون کی ہم آواز بنے۔ خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا یہ قدم ہے کہ
کسی خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، وہ زخم میں چور خاتون اپنے گھر میں پڑی رہے اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں متعدد بار یہ لوگ اس خاتون کو اور اس کے خاوند کو تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا اس پر بھی پولیس کا، خاص طور پہ ڈی پی او بکھر میاں والی، اس میں ایس ایچ او سرائے مہاجر خصوصاً زعیم مہدی، جس نے یہ معاملہ جیسے ہی اس کے علم میں آیا تو اس نے ایم ایل سی منگوائی اور اس کے بعد اس کا نوٹس لیا، فوری طور پر پولیس کو بھیجا اور موقع چیک کروایا، حالات و واقعات اپنے طریقے سے، خفیہ طریقے سے اس نے دریافت کیے۔ جیسے اس کے علم میں یہ میرڈ کی چیز اور میڈیا پر چلنے والی خبر اس کے سامنے آئی تو اس نے فوری طور پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ جب ہماری یہاں پہ ایس ایچ او سے بات ہوئی کہ اس مقدمے میں ڈیلے کیوں ہوئی تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل کا انتظار تھا، جو کہ میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ان کی رپورٹ درج کی ہے، موقع بھی چیک کیا ہے، تو میڈیا پر بھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ ہم میرٹ پر عوام کو انصاف فراہم کریں۔ تو اس کا مقدمہ جو ہے خاتون کے خاوند محمد واصف کی اپلیکیشن پر ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ پولیس کا بہترین اور ایک اچھا کام تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو تیسری خبر آپ کے سامنے ہے کہ ناظرین یہ 3 خبریں آپ تک پہنچائی ہیں ہم نے، اور یہ جو آج کے، جو کل کے اور اب تک کے جو حالات، اہم واقعات جو 2-3 سامنے آئے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین کل صبح پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے اور آپ تک پہنچائیں گے آنے والے جو بھی حالات سامنے آئیں گے بکھر کے، وہ ناظرین آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل 12 نیوز نیٹ ورک 12 نیوز بکھر 12 نیوز بکھر اس کو آپ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اس میں ہماری آپ ہیلپ کریں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں تاکہ ہم بھی آپ کی خدمت کرتے رہیں اور آپ تک لمحہ بر لمحہ روزانہ کی بنیاد پر خبریں اور واقعات آپ تک معلومات کے طور پر پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔